جنرل باجوہ نے حال ہی میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ ان کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، تو اس سے تو واضح ہو گیا کہ جنرل باجوہ صاحب اس سے ان کا کوئی کردار نہیں ہے، بری ذمہ ہو گئے۔ یہ بیرسٹر صاحب کھڑے 1,00,000 ووٹوں سے جیتے ہیں، 1,00,000 کی لیڈ ہے ان کی، فارم 47 پہ یہ کیس ان کا الٹا ہو گیا۔ مطلب سے ارادہ کر کے پولیس وہاں پہ کنٹینرز کے ساتھ کھڑی تھی، کسی کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ ہم تو پھر اس رات داخل ہو گئے تھے اور ہمیں دھکے مار کے پولیس کے ذریعے باہر نکالا گیا۔ 3 سے 4 ماہ یا 4 سے 5 ماہ میں جو ہے نا، یہ جو حکومت میں ہے وہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے۔ سر کوئی مفاہمت ہو رہی ہے سر؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اکنامک افیئرز منسٹری کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کو جو قرضے چاہیے اس کا ابھی تک 50% ٹارگٹ بھی حاصل نہیں ہوا، سب سے پہلی بات۔ دوسری اہم بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ منسٹری آف فائنانس انڈر سٹریس ہے ریونیو کلیکشن پہ۔ تیسری بات، آپ نے انرجی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ کا ہر مہینے $750 ملین جو ہے آپ کی LNG امپورٹ ہوتی ہے۔ تو جس وقت آپ کو ذرائع مبادلے کا فقدان ہوگا یا شارٹیج ہوگی، وہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ اوپر سے گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیوں میں آپ کو تقریباً 25 سے 26 ہزار میگا واٹ سسٹینڈ انرجی چاہیے، اور اس وقت جو حالات بھی جا رہے ہیں انرجی کی ریکوائرمنٹ اور زیادہ ہوگی۔ ابھی سے آپ کی لوڈ شیڈنگ شروع ہے۔ کل پہلی بار جس وقت میں بات کر رہا تھا پوائنٹ آف آرڈر پہ، پارلیمنٹ کے اندر میرے الحمدللہ 22 سال ہو گئے ہیں ایکٹیو پالیٹکس میں اور پارلیمنٹ میں، پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی اور ٹرپنگز ہوئی ہیں۔ پورے ملک میں اس وقت دیکھیں ٹرپنگز کا حال، پورے ملک میں وولٹیجز کا حال دیکھ لیں، لوڈ شیڈنگ کا حال دیکھ لیں، اور ابھی تک تو پوری طرح گرمیاں شروع نہیں ہوئی ہیں۔ سو لہٰذا ایک بہت بڑا فقدان آ رہا ہے آپ کی انرجی کی فیلڈ میں۔ آپ ویٹ سپورٹ پرائز دیکھ لیں، آپ گندم کے حالات دیکھ لیں۔ اس وقت گندم جو ہے ان کو امپورٹ کرنی پڑے گی پھر سے، ابھی سے ہی اس پہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ویٹ سپورٹ پرائز انہوں نے کم کر دی ہے، یہاں پہ کاشتکار جو ہے وہ در بدر پھر رہے، اس کی گندم جو ہے وہاں پہ پڑی ہوگی، لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس حکومت نے، احمقانہ حکومت نے، کہ جی 16 روپے کی روٹی ہم لوگ بیچیں گے۔ کہاں پہ مل رہی ہے 16 روپے کی روٹی؟ کہیں پہ نہیں دستیاب۔ آپ آٹا، چینی، ٹماٹر، آلو، گوشت، کسی چیز کا بھاؤ دیتے ہیں، آپ کی افراد زر اس وقت تقریباً، جس کو فوڈ انفلیشن کہتے ہیں، وہ تقریباً 40-45% سے زیادہ ہے۔ اور آپ سود کی شرح دیکھیں، تقریباً 24% کے قریب ہے، اور ایک عام آپ کا صنعتکار یا آپ کا کاروباری آدمی جاتا ہے تو اس کو تقریباً 28-29% پہ پڑتا ہے۔ کون سا کاروبار 28-29% سود دے کے چل سکتا ہے؟ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بینک جو ہے وہ سارے کا سارا اپنے جو ڈپازٹس ہیں وہ آگے قرضہ یا دیتے ہیں مارکیٹ میں، یا پھر اس وقت تو میں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا ہے، جس طرح ایک ویکیوم کلینر ہوتا ہے یا سکشن پمپ ہوتا ہے، وہ حکومت سارے کا سارا پیسہ قرضہ اٹھانے کے لیے لے رہی ہے، وہ اپنے اخراجات چلانے کے لیے وہ قرضہ اٹھا رہی ہے بینکوں سے۔ 86% ادھر جا رہا ہے۔ تو جس وقت 86% ادھر جائے گا، فورن انویسٹمنٹس تو آ نہیں رہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ آئین اور قانون کا فقدان ہے، اور اس کو اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے حکومت کو اور اسٹیٹ بینک کو نوٹ چھاپنے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ مزید افراد زر بڑھے گی۔ تو ان حالات میں کون سی انویسٹمنٹ آئے گی؟ آپ یہ دیکھ لیں، ابھی یہ کیس جو چل رہا ہے اتنا بھونڈا کیس ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف، اس کی تک نہیں بنتی۔ یہ رول آف لا سے چلے گا۔ سائفر کا کیس دیکھ لیں، اس سے بھی اور بونڈ، مطلب یہ بونڈا ہے وہ بھی بونڈا، اس کے ساتھ توشہ خانے کا بونڈا کیس، یہ 3 کیس اس کے، مطلب ان کیسوں کی وجہ سے بشرا بی بی جو ہیں وہ زیر حراست ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب زیر حراست ہیں۔ یہ رول آف لا تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز چل رہی ہے ملک میں۔ تو جو فورن انویسٹر ہوتا ہے وہ کوئی اندھا یا وہ تو نہیں ہے، انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جس ملک میں یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بیرسٹر ہیں، قانون دان ہیں ماناز، ان سے پوچھیں ان کے کلائنٹس جو باہر سے آتے ہیں وہ سب سے پہلے چیز کیا دیکھتے ہیں ملک میں، کہ آیا اس ملک میں آئین اور قانون نامی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، تب وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جب وہ کانٹریکٹس میں فورس میجور کی کلوز جب ڈالتے ہیں کہ کون سی عدالت میں جا کے کوئی تنازع ہوگا وہ بات کریں گے، تو جب وہ پاکستانی عدالتوں کا وہ لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی مہربانی بہت شکریہ ہم گئے،
پوچھ لیجیے گا بیرسٹر صاحب سے، وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن ہم لوگ لندن میں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ لندن کی عدالتوں پہ ان کو مطلب اعتبار ہے، پر پاکستان کی عدالتوں پہ نہیں ہے. جب رول آف لا نہیں ہوگا تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں وہاں پہ کون سا سرمایہ کاری آئے گی؟ احمقوں کی دنیا میں یہ رہتے ہیں. سو لہٰذا آپ کا اتنی بڑی تمہید میں نے باندھی ہے کہ ان حالات میں کیسے چل سکتی ہے حکومت. اس حکومت کو چلانے کے لیے ایک شخص کی ضرورت ہے، اور وہ ہے قیدی نمبر 804 جو کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت عمر ایوب صاحب آپ